وما من كاتب إلا سيبلى وما من كاتب إلا سيبلى ويبقى الدهر نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. صدق الله مولانا العظيم. محترم امیر تحریک منہاج القرآن علامہ محمد انور قریشی صاحب، مکرم پیر سید آصف علی گیلانی صاحب، علامہ غلام حیدر خادمی صاحب، معزز مشائخ علماء کرام، مقرب اور مکرم مندوبین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت غلامی کی کائنات کی سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی، اور پھر اللہ کا بار دیگر شکر ہے کہ اس نے ہمیں وہ دینی اور ایمانی شعور عطا فرمایا کہ ہم اس عظیم نسبت پر اور اس عظیم نعمت کی دنیا میں آمد پر جشن اور خوشی کا اظہار کر سکیں۔ یہ ماہ ربیع الاول ہے جو سب مہینوں کا سردار ہے، اور شب میلاد نظام شمسی کی کائنات میں سب راتوں کی سرتاج ہے، اور ماہ رمضان المبارک و شب قدر سمیت جو کچھ ہے وہ اس ماہ و شب کا صدقہ ہے۔ چند باتیں مجھے آپ سے عرض کرنی ہیں، اور وہ میرا فریضہ ہے، اور فریضے کی ادائیگی میں صرف اللہ کی رضا دیکھی جاتی ہے، کسی اور کی نہیں، کسی اور کی نہیں۔ اور جو شخص میں سمجھتا ہوں کہ وہ دوسروں کے تیور دیکھ کر بات کہے، اس شخص سے حق کہنے اور حق کرنے کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی۔ جو صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے مکھڑے اور ان کی رضا اور ان کی ناراضگی کا خیال رکھ کر کہے، وہ حق کہتا ہے، کرتا چلا جاتا ہے، اور جو بات سے پہلے دوسروں کے تیور دیکھے اس سے حق کے کہنے اور کرنے کی توقع نہیں ہوتی۔ مگر آج کی باتیں تو کوئی خاص تلخ بھی نہیں ہیں، کوئی خاص تلخ بھی نہیں ہے، کڑوی بھی نہیں ہے۔ میلاد پاک کا مہینہ ہے تو ہر طرف مٹھاس گھل گئی ہے، تو جو کڑواہٹیں بھی تھیں وہ بھی ساری مٹھاسوں میں بدل گئی ہیں۔ میں چند چیزیں جو آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ علماء کرام کی ذمہ داریاں ہیں۔ آپ اعلان کر چکے، ایک عزم کر چکے، ایک قافلہ عشق مصطفی اور قافلہ احیاء اسلام، قافلہ اتحاد امت اور قافلہ اصلاح احوال دین اور قافلہ غلامان مصطفیٰ سوئے منزل روانہ ہو گیا۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، اور اب تک جو ہم کر چکے ہم نے ٹھوکر کہاں کھائی ہے۔ حق یہ ہے، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارا کیس بڑا مضبوط تھا
اور مضبوط ہے، مگر بدقسمتی اس کیس کی، مقدمے کی، کہ اسے وکیل کمزور مل گئے۔ اوروں کا کیس خراب تھا مگر انہیں وکیل اچھے مل گئے۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے، کیس پر بحث نہیں ہے، کیس پر بحث نہیں ہے، وہ اپنے ہیں، پرایوں کے ساتھ تو کیس کا اختلاف ہوتا ہے، مگر اپنوں کے ساتھ کیس پر کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ اختلاف اپنوں میں اگر ہوتا ہے تو وہ طریق وکالت پر ہوتا ہے۔ ایک وکیل سمجھتا ہے آپ 2-3 وکیل انگیج کرتے ہیں، مقدمہ بھی ایک ہوتا ہے، مطالبہ بھی ایک ہوتا ہے، مدعا بھی ایک ہوتا ہے، عدالت بھی ایک ہوتی ہے۔ وکیل 2-4 انگیج کرتے ہیں، ایک وکیل سمجھتا ہے بھئی یہ کیس اس طرح جیتا جائے گا، دوسرا سمجھتا ہے اس طرح جیتا جائے گا، تیسرا کہتا ہے بھئی میں اگر اس طرح پٹ اپ کروں، اس طرح اس کو مرتب کر کے رکھوں تو یوں جیتا جائے گا۔ اب جس کو اللہ نے جو سمجھ، جو بوجھ، جو فہم، جو بصیرت، جو سطح، جو توانائی، جو فراست عطا کی ہے، وہ اپنے طور پہ اس کیس کے جیتنے میں کوئی کمی نہیں کرتا، مگر اپنی بساط کے مطابق ہر ایک کو جنگ لڑنی ہوتی ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ وکیل اگر اچھی حکمت عملی استعمال کر لیں تو مقدمہ جیت جاتے ہیں، کچھ وکیل اگر اچھی حکمت عملی استعمال نہ کر سکیں تو کیس درست ہونے کے باوجود ہار جاتے ہیں۔ پہلی بات تو ذہن میں یہ رکھ لیں کہ اپنوں میں ہمارے ہاں کیس پر تو اختلاف ہی کوئی نہیں، بات تو پھر صرف طریق وکالت کی ہے کہ اس کی وکالت آج دنیا کی عدالت میں کس طرح کی جائے، دنیا کی عدالت میں آج اس کی وکالت کس طرح کی جائے۔ مجھے سید یوسف ہاشم الرفاعی صاحب کی ایک بات یاد آ رہی ہے۔ تو ایک بہت بڑا اجتماع تھا عالم عرب کا، اور اس میں بڑے بڑے اکابر، زعماء، فضلاء، علماء شامل تھے۔ تو سید یوسف ہاشم الرفاعی صاحب نے، آپ ان کے نام سے واقف ہوں گے، انہوں نے ایک بات کہی تھی میرے حوالے سے، تحریک منہاج القرآن کے حوالے سے۔ وہ چونکہ میرے حوالے سے تھی، اس نسبت سے تو مجھے کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے، اور میں اللہ کے حضور معافی کا خواستگار ہوں، مگر بات اگر ہم اپنے مشن، اپنا مقصد، اپنی منزل کے حوالے سے کریں تو بتانا ضروری ہے، کیونکہ وہ اس بات کی تائید میں ہے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے لوگوں کو کہ ہمارے دنیا میں، ہم نے تو اپنے حلقے کی بات کی، وہ ورلڈ وائڈ بات کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ لوگوں، اسلام کا کیس جو عالم کفر کے مقابلے میں پوری دنیا کی نوجوان نسل کی اور پورے دنیا کے اہل علم کی عدالت میں تھا، اسلام کا کیس تو بڑا مضبوط تھا، مگر ہمیں آج تک اس کیس کو دنیا کے اہل علم کی عدالت میں اور عالم مغرب کے سامنے اس کیس کو جیتنے کے لیے اچھا وکیل میسر نہ تھا۔ انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ حضور علیہ السلام کے تصدق سے اب اللہ نے ہمیں اسلام کے عالمگیر کیس کے لیے ایک اچھا وکیل دیا ہے، اب ہم مقدمہ جیت کے رہے۔ ایک نقطہ نظر تھا، وہ بات بتا رہے ہیں۔ تحریک منہاج القرآن، آپ یقین رکھیے کہ یہ اسلام کے عالمگیر کیس کے لیے تحریک منہاج القرآن ایک اچھا وکیل ہے، ایک اچھا وکیل ہے۔ اب آپ اس کا حصہ بن جانے کے بعد آپ بھی اسی کی جہد وکالت میں شامل ہو گئے، تو آپ سب اس تحریک منہاج القرآن کے ذریعے عالمگیر سطح پر اسلام اور مسلک حق کے سچے وکیل بن جائیں۔ یہ 14 اگست ہے، یوم پاکستان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو اللہ جل مجدہ نے ایک ایسی دائمیت عطا فرمائی ہے، بہت سے گوشے ہیں مگر ایک خاص، ایک عجیب اور لطیف گوشہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ اور آپ کی حیات پاک کو کئی جہتوں سے اللہ نے دائمیت عطا فرمائی، مگر اس دائمیت سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک گوشہ ایسا ہے کہ قیامت تک جب اسلام پر اور عالم اسلام پر زوال اور ادبار کے حالات ارد گرد
آتے ہیں اور ہم اسلام کی سربلندی کی کوشش کرتے ہیں تو حالات کا رخ ہر دور میں ایسا دکھائی دیتا ہے جیسا ریاست مدینہ کے قیام کے وقت تھا۔ یہ دائمیت کا ایک گوشہ یہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ سے ہجرت کی اور مسلمانوں نے مکہ سے ہجرت کی اور مدینہ میں آباد ہوئے۔ 14 اگست کو کا پاکستان بنا، یہاں بھی مسلمانوں نے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہجرت کی اور شہر اور سرزمین پاکستان میں آباد ہوئے۔ سرزمین مدینہ، اسلامی ریاست مدینہ بھی ہجرت کے عمل سے وجود میں آئی اور سرزمین پاکستان بھی ہجرت کے عمل سے وجود میں آئی۔ پھر مدینہ طیبہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے، اس وقت بھی غیر مسلم اقلیتیں تھیں اور ان کا غلبہ تھا اور وہ اسلام کے خلاف سازش میں مصروف تھی، یہودی اور عیسائی اقلیتیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکمت عملی سے ان غیر مسلم اقلیتوں کے اثرات کو زیر کر لیا۔ جب اس خطے میں پاکستان بنا تو یہاں بھی غیر مسلم اقلیتیں متحدہ ہند میں، ہند و پاکستان میں تھیں اور مسلمانوں کے خطے کے خلاف ایک سازش ہو رہی تھی۔ اللہ نے اپنے فضل سے ان سازشوں کو مسلمانوں کے زیر کر دیا۔ ہجرت مدینہ کے بعد جب ریاست مدینہ قائم ہوئی، وہاں بھی مسلمانوں کے 2 طبقے تھے، ایک مہاجر طبقہ تھا، ایک انصار کا طبقہ تھا۔ ان دونوں کے مفادات میں کلیش کا ہونا ایک فطری امر تھا۔ آپ نے اس کلیش کو دور کرنے کے لیے ان کے رشتے کو مواخات میں بدل دیا۔ قیام پاکستان کے بعد یہاں کے مسلمانوں میں بھی 2 طبقے وجود میں آئے، ایک انصار کا طبقہ جو یہیں کے رہنے والے تھے لوکل، ایک مہاجرین کا طبقہ جو آئے تھے۔ ان کے مفادات میں بھی کلیش کا ہونا ایک فطری امر تھا، مگر آقا دو جہاں نے اس کلیش کو مواخات کے ذریعے ختم کر دیا۔ مگر قیام پاکستان کے بعد کوئی قیادت مصطفی نصیب نہ آئی کہ جو اس کلیش کو مواخات سے دور کر سکے۔ قیام ریاست مدینہ کے وقت غیر مسلم اقلیتیں اندرون ریاست طرح طرح کے فتنے بپا کر کے اور مختلف قبائل، علاقائی فتنے اور لسانی اور قبائلی فتنے بپا کر کے اس ریاست کی وحدت و سالمیت کو نقصان پہنچانے کے درپے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ قیادت سیادت تھی کہ جس نے ان فتنوں کو ختم کر کے ان کی وفاداریوں کو بھی اس وحدت کے ساتھ متعلق کر دیا، میثاق مدینہ کی شکل میں۔ قیام پاکستان کے بعد بھی یہاں علاقائی، صوبائی، لسانی اور گروہی مختلف حلقے فتنے تھے جو آج تک پاکستان کی وحدت و سالمیت کے خلاف سرگرم عمل ہیں، مگر مصطفی قیادت کے یہاں فقدان ہونے کے باعث کہ کوئی اس آقا کی قیادت کو کہ نقش قدم پر چل کر اس کی اتباع اور اس کے اسوہ میں اس نظام کو آگے بڑھاتا، وہ وفاداریاں پاکستان کی وحدت کی طرف موڑی نہ جا سکیں، اور وہ آج بھی وحدت پاکستان کے لیے بدستور فتنہ بڑھی ہوئی ہیں۔ اور وہ فتنہ اس حد تک پہنچا کہ ہر روز اخبارات کے صفوں پر وہ فتنے دکھائی دے رہے ہیں اور ہر کوئی ننگی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، مگر اس وحدت کے بچاؤ کے لیے کوئی جرأت مندانہ قدم اٹھانے کی سوچ نہیں سکتا۔ قیام ریاست مدینہ کے وقت بھی بین الاقوامی حالات کا تناظر یہ تھا کہ اس وقت بھی دنیا کی 2 بڑی طاقتیں تھیں، 2 ورلڈ سپر پاورز تھیں، ایک طرف ایران تھا، ایک طرف روم تھا، اور وہ پوری دنیا کو اپنے نظام کے تسلط اور اپنے جبر و تشدد اور سیاسی تغلب کے شکنجے میں جکڑنے کے درپے تھیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بستی مدینہ سے اٹھنے والی چھوٹی ریاست کی قیادت کی اور 10 سال 83 جنگیں لڑیں، خود قیادت کی، سپہ سالار بھی بنے، سربراہ ریاست بھی بنے، منصف و مقنن بھی بنے، مصلح بھی بنے، پیغمبرانہ فریضہ بھی ادا کیا اور گھرانہ بھی چلایا، رشتہ داریاں بھی چلائیں، دوستوں کو بھی اکٹھا کیا، دشمنوں سے بھی میل ملاپ کیے، اندرونی شرازہ بھی متحد کیا، اور بیرونی محاذ پر 2 ورلڈ سپر پاور سے ٹکر لی
وفود بھیجے، قبائل کا اور وفود کا تبادلہ کیا، پیغام بھیجے، دعوت اسلام دی، محاذوں پر لشکر بھیجے، اور 10 سال کا عرصہ بھی بیتنے نہ پایا تھا کہ دو دنیا کی عالمی طاقتیں مصطفیٰ کی ریاست کی طاقت کی دہلیز کے سامنے سجدہ ریز ہو گئی تھی 10 سال کے اندر۔ اور پاکستان کے قیام کے وقت سے بھی آج تک بین الاقوامی حالات کے تناظر میں یہاں 2 سپر پاورز تھی، ایک امریکہ کی ایک رشیا کی، وہ اسلامی ریاستوں کے وجود کو کبھی دیکھنا برداشت نہ کر سکتی تھی، مگر کاش خطۂ عالم اسلام میں، عالم اسلام کا وہ عالم اسلام جس میں خود اسلام اجنبی ہے، وہ خطہ اسلام جس میں خود دین اسلام اجنبی ہے، کاش کوئی فکر، کوئی آواز، کوئی کردار، کوئی عمل، کوئی طاقت، کوئی قیادت اس طرح اٹھتی جو ساری جھوٹی قیادتوں کے بتوں کو پاش پاش کر دیتی، جس کے مذہب میں، جس کے عقیدے میں، جس کے نظریے میں، جس کے ایمان میں شرق سے غرب تک کسی قیادت کو ماننے کی گنجائش نہ ہوتی۔ اس کی قیادت فقط محمد مصطفیٰ ہوتے، اس کا آئیڈیل فقط محمد مصطفیٰ ہوتے، اس کا نظام فقط نظام مصطفیٰ ہوتا، اس کا فلسفہ فقط کتاب مصطفیٰ ہوتی، اس کا اسوہ فقط عمل مصطفیٰ ہوتا، اور وہ سارے فرسودہ تصورات کو رد کر کر دیوانہ وار عالم کفر و طاغوت کے خلاف جنگ کرتی، اسلامی قوت کو مجتمع کرتی۔ تو 10 سال کے عرصے میں کچھ بعید نہ تھا کہ ورلڈ سپر پاورز کے خلاف یہ جہاد اپنا سر اٹھاتا، اور مسلمانوں کی طاقت ان سپر پاوروں کی آنکھوں میں آنکھیں جرأت کے ساتھ ڈال کر دیکھنے کی پوزیشن میں ہو جاتی۔ اس وقت بھی لٹریسی ریٹ جس طرح ہمارا کم ہے، لٹریسی ریٹ جس طرح یعنی شرح خواندگی جس طرح ہماری کم ہے، 47 برس بیت جانے کے باوجود ہم اپنی قوم کو پڑھی لکھی قوم نہ بنا سکے، ہم اپنی قوم کو تعلیم یافتہ قوم نہ بنا سکے، ہم اپنی قوم کو باشعور قوم نہ بنا سکے۔ ذرا 14 صدیاں پیچھے چلے جائیے چشم تصور میں، آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ریاست مدینہ کی بنیاد ڈالی وہاں بھی لٹریسی ریٹ نہ تھا، شرح خواندگی نہ تھی۔ بلازری لکھتا ہے فتوح البلدان میں کہ مکہ کی ریاست کی 10 لاکھ سے زائد آبادی تھی، اور 10 لاکھ انسانوں میں 10 آدمی صرف اپنا نام یا تھوڑا لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ ریاست مدینہ کی شرح خواندگی ناقابل تصور حد تک نیچے تھی۔ اب ایک جاہل معاشرہ ملا ہے جو اپنے امی اور ان پڑھ ہونے پر فخر کرتا تھا۔ پہلی جنگ ہوئی، قربان جائیں، آقا نے تعلیم و شعور کی تحریک چلائی، آقا نے اخلاق کے تطہیر کی تحریک چلائی، آقا نے تزکیہ و احسان کی تحریک چلائی، آقا نے نظم و عدل کی تحریک چلائی، آقا نے آئلی نظام کی تحریک چلائی، سیاسی اور اقتصادی نظام کی تحریک چلائی، آقا نے روحانی احیاء کی تحریک چلائی، آقا نے عالمگیر انقلاب کی تحریک چلائی۔ ارے کون سا گوشہ زندگی تھا جس گوشہ زندگی کے محاذ پر مصطفیٰ تنہا جنگ کرتے دکھائی نہ دے رہے تھے، مگر اس تعلیمی اور شعوری محاذ پر عالم یہ ہوا کہ پہلی جنگ غزوہ بدر کے کافر قیدی ہاتھ آئے، کافر و مشرک قیدی ہاتھ آئے، اور شرح خواندگی بڑھانے کی تحریک چلا دی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہاری آزادی کے لیے فدیہ یہ ہے کہ جو پڑھا لکھا کافر میرے مدینے کے 10 آدمیوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے میں اس کو آزاد کر دوں گا۔ 10 آدمیوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے میں اسے آزاد کر دوں گا۔ اور پھر وہ دین، وہ تصور، وہ فکر، نظریے کی وہ وسعت جو گھڑے کے اندر کام کرنا چاہتے ہیں ان کی سوچیں بھی گھڑے کی طرح تنگ ہوتی ہیں، جو تالاب کی سطح پر کام کرنا چاہتے ہیں ان کی سوچیں تالاب کی دیواری میں بند ہو جاتی ہیں، جنہوں نے دریاؤں کی سطح پر کام کرنا ہوتا ہے ان کی سطحیں دریا کی سی ہوتی ہیں، جو سمندروں کی سطح پر کام کرتے ہیں ان کی سوچیں سمندروں کی طرح ہوتی ہیں، اور جو اوشنک لیول پر، جو بڑے سمندروں کی سطح پر عالمگیر کام کرنا چاہتے ہیں، جن کا ہدف ایک مدرسہ نہیں ہوتا، جن کا ہدف ایک جگہ نہیں ہوتی، جن کا ہدف شرق سے غرب تک پوری کائنات انسانی ہوتی ہے، ان کی سوچیں اسی طرح ہوتی ہیں۔ تو آقا نے یہ نہ دیکھا کہ لکھنا پڑھنا سکھا رہا ہوں مسلمانوں کو،
کہ ان کے ذریعے کافروں کے ہاتھ میں، کافر بھی لے لیے کہ لکھنا پڑھنا ہے، علم کی روشنی پھیلانی ہے، تم میرے 10 مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، فدیے پر آزاد کر دیے جاؤ گے۔ وہ قندیل، وہ چراغ جو اس طرح حضور علیہ السلام نے جلایا تھا، اس کی روشنی پھیلی، اور ابھی 1 صدی ختم نہ ہوئی تھی۔ وہ قوم جو ان پڑھ قوم تھی، جسے کافروں سے لکھنا پڑھنا سکھایا جا رہا تھا، 1 صدی اور 2 صدیاں ختم نہ ہوئی تھیں کہ شرق سے غرب تک پوری دنیا کے علم کی امامت اس قوم کے ہاتھ میں آ گئی۔ مذہب کی امامت اس قوم کے ہاتھ میں تھی، فلسفہ کی امامت اس قوم کے ہاتھ میں تھی، طب کی امامت اس قوم کے ہاتھ میں تھی، میتھمیٹکس کی امامت اس قوم کے ہاتھ میں تھی، جیوگرافی کی امامت اس قوم کے ہاتھ میں تھی۔ ارے صدی تو دور کی بات ہے، جن کو لکھنا پڑھنا نہ آتا تھا، سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ، آقا دو جہاں کے وصال کو ابھی 3 برس گزرے تھے، 2.5-3 برس، اتنا تعلیمی انقلاب آ گیا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہر روز اسپین سے لے کر یعنی ترکستان تک ڈاک جاتی تھی، اور ہر جانے والے جو ڈاکیے تھے ان کے ساتھ نقشہ بنتا تھا، جغرافیکل میپ بنتا تھا، راستوں کے روٹ بنتے تھے، اور راستے میں آنے والے ہر شہر اور ضلع کے سیاسی، اقتصادی اور جغرافیائی حالات کی سمری بنتی تھی۔ یہ لف ہو کر وہ جاتے تھے تاکہ جانے والوں کو ہر جگہ کا پتہ ہو۔ یہ خلافت راشدہ کے دور میں اس عروج پر معاملہ جا پہنچا تھا۔ طب ان کے ہاتھ میں تھی، میڈیسن ان کے ہاتھ میں تھی، آسٹرانومی ان کے ہاتھ میں تھی، کوسمالوجی ان کے ہاتھ میں تھی، اینتھروپالوجی ان کے ہاتھ میں تھی، جیوگرافی ان کے ہاتھ میں تھی، میتھمیٹکس ان کے ہاتھ میں تھی، جیومیٹری ان کے ہاتھ میں تھی، فزکس ان کے ہاتھ میں تھی، ڈائنامکس ان کے ہاتھ میں تھی، آپٹکس ان کے ہاتھ میں تھی، فزکس ان کے ہاتھ میں تھی، میٹا فزکس ان کے ہاتھ میں تھی، ہائیجین ان کے ہاتھ میں تھی، زوالوجی ان کے ہاتھ میں تھی۔ الغرض جس میدان میں نظر اٹھاؤ، کہیں فارابی چمکتا نظر آتا ہے، کہیں خازمی چمکتا نظر آتا ہے، کہیں قندیلی چمکتا نظر آتا ہے، کہیں ابن الہیثم چمکتا نظر آتا ہے۔ چائنا کو ضرورت پڑتی ہے کہ سرکاری نقشہ بنایا جائے، نقشے کے ماہر کہیں نہیں ملتے، عرب کے مسلمان بنا کر چائنا کا سرکاری نقشہ بنا کے دیتے ہیں۔ یہ المینک، جسے آپ المینک سسٹم نہیں کہتے، آبزرویشنل اسٹرونومی، یہ جو چاند دیکھتے ہیں مشین آلات کے ذریعے، مشینوں اور آلات کے ذریعے جو چاند دیکھا جاتا ہے، ویسٹرن ورلڈ کا جو آج کا آبزرویشنل اسٹرونومی کا بڑا مارکت الارا کام ہے المینک، یہ المناخ سے ہے، عربی لفظ ہے بنیادی طور پر۔ اس کے موجد مسلمان تھے، اس کے موجد مسلمان تھے، میتھمیٹکس میں 0 اس کے موجد مسلمان تھے، دوربینوں کے موجد مسلمان تھے، فزکس کے موجد مسلمان تھے۔ اب کس میدان کی بات کی جائے، لب لباب یہ کہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے آپٹکس کے، یہ چشموں کی، آنکھوں کی بینائی کے تصور کے موجد مسلمان تھے۔ اور آج سے 900 سال قبل جب یورپ جہالت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، اور جب یورپ کے بیمار اپنے بتوں اور پتلیوں کے سامنے جھک کر بیماری سے شفا یابی کی دعائیں مانگتے تھے، اور ان کے ہاں علاج کا تصور نہ تھا، آج سے 900 سال قبل اسپین کے اسلامی ہسپتالوں میں سینہ چیر کر ہارٹ کی اوپن سرجری ہوتی تھی، ہارٹ کی اوپن سرجری ہوتی تھی، اوپن سرجری ہارٹ کی ہوتی تھی۔ ایک اسلامی شہر میں سینکڑوں کی تعداد میں ہاسپٹل تھے، ڈاکٹروں کے لائسنس تھے، باقاعدہ سینکشنڈ میڈیکل سٹورز اور ڈرگز تھیں، ان کی تنخواہیں تھیں، 12,000 بیڈ کے ہاسپٹلز تھے، ڈاکٹرز تھے، ایک نظام تھا۔ چشم تصور، چشم فلک نے وہ نہ کبھی پہلے دیکھا تھا نہ آج دیکھا تھا۔ اتنا بڑا انقلاب بپا کیا، مگر یہ سب اس کے لیے، اس علم کے فروغ کے لیے وسعتیں تھی، علم کے فروغ کے لیے وسعتیں تھی۔ یعنی میں ایک ریفرنس آپ کو دینا چاہتا ہوں، علمی ماحول بنائے جاتے تھے، علمی ماحول بنائے جاتے تھے اور وسعت کے ساتھ بنائے جاتے تھے، تب امت پوری کائنات کی امام بن گئی تھی۔ خلاف بن مثنہ ایک روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس زمانے میں
بصرہ کے اندر ایک علمی حلقہ دیکھا. بس ایک واقعہ سنیے آپ. بصرہ کے اندر میں نے اس زمانے میں ایک حلقہ، علمی حلقہ دیکھا، 10 اہل علم پر مشتمل تھا، اور وہ نام بیان کرتے ہیں. صرف آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم عظمت علم کے فلک پر چمکتے تھے تو ہمارا طرز عمل کیا تھا، کس طرز عمل نے ہمیں عظیم بنا دیا تھا، کس نے فلک کی عظمت کا چمکتا ہوا مہتاب و آفتاب بنا دیا تھا، اور کس نے علم و ہنر کی امامت اور سربراہی شرق سے غرب تک ہمارے ہاتھوں میں تھما دی تھی. ہمارا طرز عمل کیا تھا، اور پھر ہمیں سوچنا ہے اب ہمارا طرز عمل کیا ہے. تو اس طرز عمل سے تو عظمت ملی تھی، اور ہمارے موجودہ طرز عمل سے وہی کچھ ہی ملنا تھا جو ہمیں مل چکا ہے. تو بصرہ شہر کا تابعین تبع تابعین کے زمانے کا ایک حلقہ بیان کر رہا ہوں، علمی حلقہ. وہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 آدمیوں کا علمی حلقہ دیکھا جو علمی مذاکرہ کر رہے تھے اور علم کا تبادلہ کر رہے تھے. اور وہ کون کون لوگ تھے؟ ان میں سے ایک تھا خلیل بن احمد. خلیل بن احمد یہ نحو کا امام تھا اور یہ سنی العقیدہ مسلمان تھا. اب میں تاریخ کا ایک واقعہ کوٹ کر رہا ہوں. ایک حلقہ ہے خلیل بن احمد، یہ امام نحو سنی العقیدہ. دوسرا بیان کرتے ہیں حمیری، ہمیری، انگریز لوگ حمیری کہتے ہیں، اصل تو ہمیری ہے. دوسرا ہمیری تھا، اور یہ بہت بڑا شاعر اور ادب کا امام تھا، مسلکن شیعہ تھا. تیسرا صالح بن عبد القدوس، اپنے دور کا بہت بڑا فاضل تھا اور دہریہ تھا. چوتھا سفیان، اپنے دور کا بہت بڑا فاضل تھا، مسلکن خارجی تھا. پانچواں بشر بن برد، یہ شعوبی قبیلہ، اس کا ایک خاص اس زمانے فرقہ تھا، بعد میں ختم ہو گیا. اس فرقے کا نمائندہ دور کا بہت بڑا عالم اور فاضل تھا. حماد اجراد، یہ شخص اس دور کا بڑا ایتھیسٹ، بڑا دہریہ اور نامور قومیت پرست تھا اور دور کا بہت بڑا عالم تھا. ساتواں ابن رئیس، یہ بڑا نامور شاعر تھا اس دور کا، مذہباً یہودی تھا. آٹھواں ابن نظائر، بہت بڑا فلسفی تھا اس دور کا اور مذہباً عیسائی تھا. نواں عمر بن اخت المعیت، یہ اس دور کا بہت بڑا فاضل تھا اور مذہباً جادوگر تھا. اور 10واں ابن سنان الحرانی، بہت بڑا شاعر تھا اور ادبی صحافی تھا اپنے دور کا، اور آتش پرست صابی اور مجوسی تھا، ستارہ پرست تھا. اب میں نے صرف ایک ریفرنس اس لیے کوٹ کیا کہ یہ 10 مختلف مذہبوں اور مختلف مسلکوں اور مختلف عقیدوں کے لوگ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بصرہ کے علمی حلقے میں مجلس مذاکرہ میں دیکھے. اور کیا کر رہے تھے؟ مختلف مسائل کو ڈسکس کرتے، ایک ایک مسئلہ پٹ اپ ہوتا، ہر کوئی اپنی رائے دیتا، اپنی تحقیق پیش کرتا، اپنے دلائل دیتا، دوسرے سنتے اور دلائل کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح مبادلہ ہوتا. اپنے اپنے دلائل دیتے اور ایک دوسرے کے علم سے اور تحقیق سے اور نقطہ نظر سے استفادہ کرتے. عقیدہ اپنا کوئی نہیں چھوڑتا تھا، الا یہ کہ کسی کو ہدایت نصیب ہو گئی اور وہ راہ راست پر آ گیا. مگر وہ مجلسیں کسی کو عقیدہ چھڑانے کے لیے نہیں ہوتی تھی، فقط تبادلہ علم کے لیے ہوتی تھی، تبادلہ علم کے لیے ہوتی تھی. یہ انداز تھے اس دور میں علمی کاموں کے، علمی کاموں کے. نتیجتاً کیا ہوا کہ عالم اسلام میں علم کی شمع ایک عالمگیر شمع بن کے پھیلی. مگر ہمارا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو جو زاویہ علم اور نظریہ علم بدلتا چلا گیا، ہم تنگ ہوتے چلے گئے. اور اب پوری دنیا علم کی امامت عالم مغرب اور عالم کفر کے ہاتھ میں آ گئی، اور جہالت مشرق اور یورپ کی، مغرب اور یورپ کی منتقل ہو کر عالم اسلام کے خطے میں آ گئے. اس کے بعد اب مسلمانوں کے اندر ہم اپنے حلقے کی بات کرتے. صورت یہ ہے، بڑی اہم بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ، ہر دور میں
کام کے کچھ تقاضے ہوتے. اللہ رب العزت نے جب فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اللہ کے اپنے رب کی راہ کی طرف دعوت دیں، اپنے رب کی راہ کی طرف دعوت دیں، اور حکمت و دانائی کے ساتھ دعوت دیں، اور موعظہ حسنہ دل میں اتر جانے والی نصیحت کے ساتھ دعوت دیں. اور اگر کوئی جھگڑا بھی کرے تو جدال بھی جدال احسن ہو، اخلاقی قدریں پامال نہ ہونے پائیں، ایک اخلاق کا سطح ہو، اس سے انسان نیچے نہ گرے. ایک بنیادی بات ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ میں تو یہ ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کی راہ کی طرف بلا. ایک بات تو یہ طے ہو جانی چاہیے کہ اسلامی دعوت اور اسلام کی دعوت، اس کا مرکزی نقطہ اور محوری نقطہ وہ تعلق مصطفیٰ ہوگا. کیسے کہ قرآن کہہ رہا ہے ادعو الی سبیل ربک، بلایا رب کی راہ کی طرف جا رہا ہے، دعوت دی جا رہی ہے، رب کی راہ کی طرف دعوت دے. مگر جس رب کی راہ کی طرف دعوت دی جا رہی ہے اس رب کی شناسائی ذات مصطفیٰ کے ساتھ کروائی جا رہی ہے. ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کی راہ کی طرف بلا. تو یہاں توحید و رسالت کا ایک ایسا ناگزیر تعلق قائم کر دیا ہے، وہ دعوت اسلام اور وہ دعوت اللہ، دعوت اللہ جس میں توحید مائنس رسالت ہو جائے، جس میں توحید ایسی خالص ہو کہ اہمیت رسالت کمتر ہو جائے، نہ وہ دعوت اللہ ہے نہ وہ دعوت الاسلام ہے. اسی دعوت کو اسلام قبول کرے گا، اسی دعوت کو دعوت اللہ تسلیم کیا جائے گا، جو دعوت اللہ ربط رسالت کی راہ سے جائے گی، جس دعوت میں دامن مصطفیٰ کی مضبوطی اور نسبت مصطفیٰ کی مضبوطی اور محبت و غلامی مصطفیٰ کی مضبوطی اور محبت و ادب مصطفیٰ کی مضبوطی اور تکریم و تعظیم مصطفیٰ کی مضبوطی، جس دعوت میں یہ مقدم نہ ہو، اس دعوت کا توحید کی طرف جانا، معرفت الہی کی طرف جانا، تعلق باللہ کی طرف جانا اور اطاعت و طاعت الہی کی طرف جانا، یہ محال ہے، ناممکن ہے. جس میں ربط رسالت نہ رہے یا کمزور پڑ جائے وہ دعوت اسلام کے ہاں متروک ہے، مردود ہے، مردود. یہ تو پہلی بات ہے. آپ خوش نصیب لوگ ہیں کہ رب کائنات نے آپ کو اس بنیادی نقطہ پر قائم رکھا ہے. ہمارے مسلک کی خوبی یہ ہے کہ ہم اس بنیادی نقطے پر قائم ہیں، اس سبق کو کبھی فراموش نہیں کرتے. تو اسے تو فراموش نہیں کیا، مگر ہوا کیا؟ یہ مرکزی نقطہ کہ تعلق باللہ ربط رسالت کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا، یہ سبق تو یاد رہا. یعنی توحید نسبت نبوت کے بغیر نصیب نہیں ہو سکتی، یہ تو یاد رہا. مگر اس کے لیے جو کام کرنا تھا اس کام کا عنوان تھا دعوت. دعوت چھوڑ دی. میں آغاز کر رہا ہوں کہ ہم نے پٹائی کہاں کھائی ہے. صرف آپس میں مل بیٹھ کر اپنی تعریفیں ہی کر کے اٹھ کے خوش ہو کے چلے جائیں، یہ اچھی وفاداری کی باتیں نہیں ہوتی. سمجھدار لوگوں کا شیوا نہیں ہوتا. سمجھدار لوگ یہ ہوتے ہیں کہ جو رکتے، سنبھلتے، غور کرتے ہیں کہ کیا کیا کام کرنے والے تھے جو ہم نہیں کر سکے، کیا کمی رہ گئی، تاکہ اس کی تلافی کی جائے، تاکہ اس کی تلافی کی جائے. اب قاعدہ یہ تھا کہ اسلام نے جو بنیادی جہاں سے کسی بھی قوم کے زندہ ہونے کی شرط رکھی، کسی کی فکر کے اٹھنے کی شرط رکھی، کسی پیغام کے دنیا میں پھیلنے کی شرط رکھی، کسی طبقے کو دنیا میں مضبوط و مستحکم بن جانے کی شرط رکھی، یہ سارے کام منحصر ہیں امر دعوت پر. امر، اور مجھے کہنے دیجئے، میں حق کہہ رہا ہوں کہ ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت نے دعوت کا کام چھوڑ دیا. دعوت دوسرے لے گئے، دعوت دوسرے لے گئے.
منزل ہمارے پاس تھی، کام وہ لے گئے۔ اب جن کے پاس کام ہے ان کے ہاں منزل نہیں، اور جدھر منزل ہے ان کے پاس راستہ نہیں۔ نہ ہم منزل کو پا رہے ہیں، نہ وہ منزل کو پا رہے ہیں۔ جو راستے پر چل رہے ہیں، جو محنت کر رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، ان کی راہ کے آخر پہ منزل نہیں۔ ان کی راہ کے آخر پر محنت میں وہ لاجواب ہیں، محنت میں وہ لاجواب ہیں۔ اس دور میں ان کی محنت کوئی اور ان جیسی محنت نہیں کر رہا، لاجواب ہیں، راستے پر چل رہے ہیں، امر دعوت کو اٹھائے ہوئے ہیں، کام میں تن من دھن سب کچھ لٹا رہے ہیں، مگر بے سود کہ جس راہ پر جا رہے ہیں اس راہ کے آخر پہ منزل ہی نہیں، راہ غلط ہے، راہ غلط ہے۔ اس لیے ان سے تو یہ کہنا ہے کہ تم عمر بھر سفر کرتے رہو، عمر بھر امر دعوت کو جاری رکھو، یہ سفر سفر رہے گا، کبھی ختم ہونے کو نہ آئے گا، کیونکہ اس کے آخر پہ منزل نہیں۔ اور آپ سے یہ کہنا ہے کہ منزل کا شعور اللہ نے آپ کو دیا، منزل آپ کے پاس ہے، مگر منزل چلے بغیر تو ملتی نہیں، سفر کیے بغیر منزل نہیں ملتی، راہ پر گامزن ہوئے بغیر منزل نہیں ملتی۔ ہم سمجھ رہے ہیں خالی دم سے منزل مل جائے گی، خالی دعاؤں سے منزل مل جائے گی، خالی کرامتاً منزل مل جائے گی، خالی تبرکاً منزل مل جائے گی۔ اس لیے یہ ساری صورتیں اگر تبرک سے، دعاؤں سے، ہم ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، مگر میں نے آج کہا ہمیں کھری باتیں سوچنی چاہیے۔ اگر تبرک سے، تصرف سے، روحانی فیوزات و برکات سے زندگیوں میں منزل ملنا ہوتی تو تاجدار کائنات وطن مکہ چھوڑ کر کبھی مدینہ ہجرت نہ کرتے، صحابہ کرام کے گلے نہ کٹتے، ان کے تن اقدس لہو لہا نہ ہوتے، میرے آقا کا رخسار پاک زخمی نہ ہوتا، دندان پاک شہید نہ ہوتے، طائف کے بازاروں کے دل کو پھاڑ دینے والے منظر کبھی رونما نہ ہوتے۔ ارے آقا سے بڑھ کر بھی کوئی صاحب تصرف تھا، آقا سے بڑھ کر بھی کوئی صاحب برکت تھا، وہ ذات جس کی ایک انگلی اٹھتی ہے تو 14ویں رات کے چاند کا سینہ چر جاتا ہے، وہ ذات جس کے ہاتھ اٹھتے ہیں ڈوبا سورج پلٹ آتا ہے، جو درخت کو حکم دیتا ہے وہ جڑیں اکھاڑ کر مصطفیٰ کے قدموں میں سجدہ ریز ہوتا ہے، وہ کنکریوں کو اشارہ کرتا ہے، وہ مصطفیٰ کی رسالت کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے تو چشم زدن میں پورے عالم کفر کو مسلمان کر دیتے، پورے عالم کفر کو مسلمان کر دیتے، ایک نگاہ کرتے پورا عالم طاغوت بسم ہو جاتا، اور شرق سے غرب تک ہر دشمنی نیست و نابود ہو جاتی، اور اسلام کا جھنڈا اور غلب دین حق کا جھنڈا چشم زدن میں پوری دنیا پہ لہرانے لگ جاتا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ نہ یہ سنت الہیہ تھی، نہ یہ سنت محمدی تھی۔ رب کائنات نے بھی انبیاء بھیجے، کسی کو آروں میں چروایا، کسی کو پتھر مروائے، کسی کو تلواروں سے کٹوایا، کسی کو عمر بھر دعوت کے سفر کروائے، کسی سے وطن چھڑائے، کسی کو آنکھوں میں ڈالا۔ تمام انبیاء علیہ السلام کو مختلف مرحلوں سے گزارا، مگر ہر ایک سے محنت کروائی، مشقت کروائی، مجاہدہ کروایا، چونکہ اس نے قاعدہ مقرر کر دیا تھا، الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، راستے انہی پر کھولتے ہیں جو مجاہدہ کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر شان محبوبیت کا عالم کیا ہوگا؟ کبھی آپ نے سوچا کہ جس دن آقا کے دندان مبارک شہید ہوئے ہوں گے اس دن محبت الہیہ پر کیا بیتا ہوگا؟ کبھی سوچا؟ طائف کے بازار میں جس دن وہ گلاب کی پنکھڑیوں سے بھی زیادہ نرم و نازک بدن لہو لہاں ہوا ہوگا، اور آقا طائف کے باغ کی ایک دیوار سے تھک کر ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے، جب جبرائیل نے آ کر سوال کیا تھا، آقا ظلم کی انتہا ہو گئی، اجازت ہو تو بستی کو وسط آسمان تک اٹھا کے پلٹ دوں اور تباہ و برباد کر دیا جائے کہ قیامت تک کوئی متنفس اس زمین پہ زندہ نہ رہ سکے۔
اس وقت محبت الہیہ پر کیا بیت رہی ہوگی، مگر آقا نے فرمایا نہیں، انما بعثت رحمتا ولم ابعث لعانا، میں بد دعا کر دوں یہ سارے ختم ہو جائیں مگر میں تو محنت کرنے اور رحمت بانٹنے کے لیے آیا ہوں۔ ایک سنت ہے، ایک سنت ہے، جہاد کروائے ہیں، محنتیں کروائی ہیں، تلواریں اٹھائی ہیں، محاذوں پہ بھیجا ہے، بھاگ دوڑ کی ہے، خیمے لگوائے ہیں، پتھر بندوائے ہیں، پتھر اٹھوائے ہیں اور خندقیں کھدوائی ہیں، اور 23 برس کی مسلسل تگ و دو کے بعد وہ سرزمین مکہ پھر فتح کر کے انقلاب آیا ہے۔ اس کے بعد اب کوئی معیار ایک مسلمان اور کلمہ گو کے لیے کامیابی کا اس کے سامنے نہیں رہ جاتا، سارے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو بتانا یہ چاہتا ہوں، منزل تو ہماری طرف ہی ہے، اس پر ایمان ہے، منزل یہی ہے، اسی طرف ہے، اس پر ایمان ہے، مگر ملے کیسے جب سفر ہی نہیں طے کر رہے، جب محنت ہی نہیں ہو رہی، ریاضت ہی نہیں ہو رہی، مجاہدہ ہی نہیں ہو رہا، خالی امر دعوت ہی کو چھوڑ دیا ہے، تو دعوت کا راستہ وہ لے گئے اور منزل ہمارے پاس رہ گئی۔ آپ کہیں گے کہ ہم دعوت تو کرتے رہتے ہیں، مسجدوں میں خطاب بھی ہوتے ہیں، تقریریں بھی ہوتی ہیں اور جلسے بھی ہوتے ہیں، عرس بھی ہوتے ہیں، سارا کام، یہ بھی جمع بیٹھے ہیں، دعوت ہو رہی ہے؟ نہیں، دعوت یہ نہیں ہے، یہ بتانا چاہتا تھا، دعوت یہ نہیں ہے۔ دعوت کا ایک طریق ہے، دعوت کا ایک اصول ہے، وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کس طرح یاد رکھ لے۔ بنیادی بات، جب دعوت کا کام لے کے نکلتے ہیں اپنوں اور پرایوں کے لیے، تو دعوت کا عنوان، یہ بڑی اہم نقطہ عرض کر رہا ہوں، یہ میری زندگی کا نچوڑ ہے۔ جن کو سمجھ آ گیا ہے، جن کو سمجھ آ گیا ہے وہ دعا گو ہیں، وہ مشن کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، جنہیں سمجھ نہیں آیا وہ نادانی میں مخالفت کر رہے ہیں، مگر مجھے یقین ہے جو بات ان کی سمجھ میں آج نہیں آئی وہ اگلے 10-15 سال تک ضرور آئے گی، مگر اس وقت سمجھ آئی تو کیا پچھتائے کیا جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ وقت تو سمجھنے کا آج ہے، 10-15-20 سال اور گزر گئے، سمجھ تو آ جائے گی، یہ تو میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں۔ وقت آئے گا، آپ کی زندگیوں میں سمجھ تو سب کو آ جائے گی، ہر کوئی کہے گا کہ بات انہوں نے درست کی تھی، مگر دکھ یہ، رونا یہ ہے جو کبھی مجھے تڑپاتی ہے کہ اس وقت جا کے سمجھ آئی جب وقت ہی نہ بچا، اس سمجھ کا فائدہ کیا۔ دوستو آج اس سمجھ کو آگے پھیلانے کی کوشش کریں، پھیلانے کی کوشش کریں۔ دعوت اسلام کے نام پر ہوتی، بنیادی نقطہ آپ سمجھا رہا ہوں، دعوت بولیے اسلام کے نام پر ہوتی ہے، مسلک کے نام پر ہونے والا کام دعوت نہیں، ویسے خدمت مسلک ہے۔ دعوت اسلام کے نام پر ہوتی ہے، دعوت امت کے نام پر ہوتی ہے، اور جب اسلام اور امت کے نام پر آپ دعوت دیتے ہیں اس میں پھر آگے 3 شعبے آتے ہیں۔ دعوت دے لینے کے بعد اس میں 3 شعبے آتے ہیں، ایک شعبہ آتا ہے عقیدے کا، ایک شعبہ آتا ہے عمل کا، ایک شعبہ آتا ہے اخلاص کا۔ جب آپ اپنی جد و جہد اور دعوت کا عنوان اسلام کو بناتے ہیں اور آپ اپنی تگ و دو کا مقصود امت مسلمہ اور مسلمین رکھتے ہیں تو یہ دعوت کا کام ہوتا ہے۔ یہ سنت انبیاء ہے، انبیاء نے جز کی نہیں کل کی دعوت دی ہے، یہ بات سمجھنے والی، جز کی نہیں کل کی دعوت دی ہے۔ جب کل کی دعوت دیتے اور قریب لاتے ہیں تو پھر جب وہ آپ کے قریب آ جاتے ہیں تو چونکہ بلایا آپ نے ہے، یہ بات سمجھنے والی، چونکہ بلایا آپ نے ہے، دعوت آپ نے دی ہے، چل کر آپ گئے ہیں، محنت آپ نے کی ہے، اس کے دل کو موڑا آپ نے ہے، اس کے دماغ پہ اثر انداز آپ ہوئے ہیں اور اس سوئے ہوئے کے دروازے پہ دستک جا کے آپ نے دی ہے۔ جب وہ آپ کی محنت دیکھ لے گا اور آپ کی دعوت پہ لبیک کہہ کر آپ کے پاس آ جائے گا، اب اس سے اگلی تفصیل کی ضرورت ہوگی۔ وہ کہے گا میں نے آپ کی دعوت پہ لبیک کہی، اب بتا میرا عقیدہ کیا ہو۔ اب اسے اپنا عقیدہ بتا دیجیے کہ عقیدہ حق یہ ہے۔ وہ پوچھے گا عمل کیسے کروں، اب اس کو فقہ بتا دیجئے کہ عمل کا طریقہ فقہ ہے۔ اب وہ پوچھے گا
کہ اخلاص اور کیفیت کیسے پیدا ہو، اسے حضور داتا گنج بخش کی راہ دکھا دیں۔ اخلاص کا طریقہ ولایت اور تصوف ہے، اخلاص کا طریقہ ولایت اور تصوف ہے۔ مگر یہ سوال کہ عقیدہ کیا ہو، کیا غلط ہے اور کیا درست، یہ سوال اس دعوت پر لبیک ہو جانے کے بعد پیدا ہو۔ یہ سوال کہ عمل کیسے کروں، عمل کیسے کروں، یہ سوال اس وقت پیدا ہوگا جب اس کی طبیعت پہلے عمل کی طرف راغب ہو جائے گی، تب سوال ہوگا کہ کیسے کروں۔ یہ سوال کہ قلب و باطن کی روحانی کیفیتیں کیسے نصیب ہوں، جب اس کے اندر ہلچل مچا لو، ایک اضطراب پیدا کر لو، ایک بے چینی روح اور قلب میں پیدا کر لو، پھر وہ پوچھے گا اب نماز پڑھتا ہوں مگر دل نہیں لگتا، سجدہ کرتا ہوں مگر آنسو نہیں گرتے، رات کو اٹھنا چاہتا ہوں مگر نرم و گداز بستر چھوڑنے کو جی نہیں کرتا، اسے یاد کرتا ہوں مگر کوئی روشنی دکھائی نہیں دیتی، کیا کروں؟ اب اسے بتاؤ کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں ان کے لیے ایک راہ ہے، اس راہ کو راہ اولیاء کہتے ہیں، راہ صوفیاء کہتے ہیں، راہ سلوک کہتے ہیں، راہ تصوف کہتے ہیں۔ پھر اسے مشائخ کی طرف بھیج دے، پھر اسے مشائخ کی طرف بھیج دے۔ جب وہ عمل کے لیے تیار ہو جائے کہ نماز پڑھوں، وہ پوچھے گا کیسے پڑھوں، پھر امام اعظم کی طرف بھیج دے۔ یہ طریقہ ہے۔ جب وہ آ جائے اور پوچھے کہ عقیدہ کیا رکھوں، عقیدہ کیا رکھوں، اسے اعلیٰ حضرت کی طرف بھیج دے کہ عقیدہ انہوں نے لکھ دیا ہے، عقیدہ شیخ حق محدث دہلوی نے لکھ دیا ہے، حضرت مجدد الوثانی نے لکھ دیا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ نے لکھ دیا ہے، امام سیوطی نے لکھ دیا ہے۔ یہ سارے سوال اس وقت پیدا ہوں گے کہ پہلے اس کے اندر پیاس تو پیدا کی جائے۔ دعوت پیاس پیدا کرتی ہے، دعوت پیاس پیدا کرتی ہے، پانی پیاس کو بجھاتا ہے۔ ہم پیاس پیدا کرنے پر تو محنت نہیں کر رہے، پانی کے گلاس لیے پھرتے ہیں، وہ کہتا ہے میں پیاسا ہی نہیں ہوں، پانی کیوں پیوں؟ ہم براہ راست اسے اہل سنت کی بات کرتے ہیں، کوئی بریلویت کی بات کرتا ہے، ہم پرایوں کی بات نہیں کر رہے۔ ہم اس وقت صرف اپنی بات کریں گے، اس وقت ہم صرف اپنی بات کریں گے۔ ہم اسے اہل سنت کی بات کرتے ہیں، مسلکی اختلاف کی بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کے حق اور باطل، گمراہ کافر مسلمان ہونے کی بات کرتے ہیں۔ جب سارا کچھ سنا لیتے ہیں، وہ سن کے ہنس پڑتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے دین میں ہی شک ہے، آپ مجھے اگلی باتیں سنا رہے ہیں۔ ہم اسے اہل سنت کی بات کرتے ہیں، مسلکی اختلاف کی بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کے حق اور باطل، گمراہ کافر مسلمان ہونے کی بات کرتے ہیں۔ جب سارا کچھ سنا لیتے ہیں، وہ سن کے ہنس پڑتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے دین میں ہی شک ہے، آپ مجھے اگلی باتیں سنا رہے ہیں۔ مجھے تو میرا ایمان متزلزل ہے کہ مسلمان بھی رہوں یا نہ رہوں، خدا کو بھی مانوں یا نہ مانوں، رسالت پر بھی ایمان رکھوں یا نہ رکھوں، اس 1400 سال پہلے اتری ہوئی کتاب کو بھی قرآن اور قابل عمل مانوں یا نہ مانوں۔ میرا من تو مجھے پریشان کر رہا ہے کہ شراب کیوں حرام ہے، لسی حرام کیوں نہیں، خنزیر کیوں حرام ہے، بکرا حرام کیوں نہیں، بدکاری زنا کیوں حرام ہے، نکاح کے بعد اس ازدواجی رشتہ کیوں حرام نہیں۔ میرا ضمیر تو مجھے پریشان کر رہا ہے کہ تمہارا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں تو کہ کیوں ہوں، اور جو مسلمانوں کے بچے ہیں جنہیں فحاشی نے، عریانی نے، مادیت نے، الہادیت نے، دہریت نے، نفسانیت نے، اشتراکیت نے، سرمایہ داریت نے، تشکیکیت نے جنہیں ایمان سے دور کر دیا ہے۔ ارے سوچو وہ گھرانے جن گھرانوں کے ماں باپ گدیوں کے غلام ہیں، سلسلوں کے غلام ہیں، اور گھروں میں آ کے جب مشائخ آتے ہیں تو اپنی پگڑیاں ان کے قدموں کے نیچے بچھاتے پھرتے ہیں۔ دل درد کی بات ہے وہ والدین سوچیں جن کی پگڑیاں مشائخ کے قدموں کے نیچے بچھتی رہیں، ان کی اولادیں ان کے پیروں سے ہاتھ ملانا نہیں چاہتی، ان عرسوں اور خانقاہوں پر جانا نہیں چاہتی۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، گھر جل رہے ہیں، بڑی بڑی گدیوں کی اولادیں کہہ رہی ہیں کہ ہم سلسلوں کو نہیں مانتے، یہ ڈونگ ہے، یہ فراڈ ہے،
اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. وہی قوم، وہی طبقہ، وہی جماعت کامیاب ہوگی جس جماعت کا عنوان دعوت اسلام ہوگا. دعوت اسلام ہوگا، تاکہ لوگ کہیں کہ انہوں نے آج کی ضرورت کو پورا کرنے کی فکر کی ہے. محمد بن عبد الوہاب نجدی اٹھا، مجھے کھری باتیں کہہ لینے دیجیے. محمد بن عبد الوہاب نجدی نے سرزمین عرب میں اسلام کی کوئی خدمت نہیں کی، قرآن کی کوئی خدمت نہیں کی، سنت کی کوئی خدمت نہیں کی، آقا کی شریعت کی کوئی خدمت نہیں کی. اس نے تو ایک خود ساختہ توحید کو فتنہ بنا کے مسلط کیا، ادب رسول ختم کیا، محبت رسول ختم کی، نسبت اولیاء ختم کی، آقا سے تعلق جوڑا، گستاخی کا گڑھ بنایا. مگر اس نے پوری تحریک کا عنوان وہابیت نہیں رکھا، اسلام رکھا. اسلام رکھا. اس نے جب زبان کھولی اس نے صرف قرآن و سنت کی بات کی، قرآن و سنت کی بات کی، اور اس کے علاوہ جو کچھ اس کو بدعت کہا. اس لیے کہ اس دور میں، اس نسل میں اسلام کہہ کر آپ بات کہنا چاہیں تو لوگ سننے کے لیے آتے ہیں، قرآن اور سنت کی بات کہنا چاہیں لوگ سمجھنے کے لیے آتے ہیں. اور اگر آپ اسے چھوڑ کر انہیں اس نوجوان نسل کو امام سیوطی کی بات کہیں، وہ کہتا ہے میں تو جانتا ہی. آپ امام اسقلانی کی بات سنائیں، وہ کہتا ہے میں تو نہیں جانتا. مجدد الفسانی کی بات کہیں، وہ کہتا ہے مجھے کیا معلوم. غوث پاک اور حضور داتا گنج بخش کا حوالہ دیں، وہ کہتا ہے یہ چھوڑیے باتیں، یہ تو بزرگ ہوئے، احترام کرتا ہوں، مگر مجھے تو قرآن اور سنت کی بات کرو. آج کا دور اسلام کی دعوت کے لیے فقط قرآن و سنت مانگتا ہے. اور ہم قرآن و سنت کو چھوڑ کر بہت نیچے اتر چکے ہیں. ہماری بات کا مبلغ علم وہ جتنی ترقی کر جائے وہ پھر بھی نیچے رہتا ہے، نہ قرآن تک پہنچتا ہے نہ سنت تک پہنچتا ہے. وہ لوگ جن کا کیس کمزور تھا وہ اچھی وکالت کر کے بازی لے گئے، اچھی وکالت کر کے بازی لے گئے. انہوں نے قرآن سنایا، انہوں نے صرف قرآن سنایا. سننے والے کو کیا خبر کہ ترجمہ غلط کر رہا ہے؟ اسے کیا خبر؟ اسے فقط اتنا معلوم ہے کہ قرآن سے ثابت کر رہا ہے. میں آسٹریلیا میں تھا. آسٹریلیا میں میرے خطاب کے بعد سوال و جواب کا سیشن ہوا. انگریزی کا خطاب تھا، چونکہ انگریزی زبان ہوتی ہے وہاں لوگوں کی. تو کوئی ایک صاحب بیٹھے تھے بڑے فاضل اس دور کے عرب. انہوں نے سمجھا کہ انگریزی کا خطاب کیا ہے تو میں تو عرب ہوں، پتہ نہیں عربی بھی ان کو آتی ہے یا نہیں. انہوں نے بعد میں کھڑے ہو کے عربی میں سوال کر کے 2-4 حدیثیں پڑھ دی، 2-4 حدیثیں پڑھ دی، اور کہا وہ میلاد النبی کا کسی نے سوال کیا تھا اور حیات النبی کا، اور حدیثیں پڑھ کے تو اس کے بعد کہنے لگے ان سے ثابت ہو گیا کہ نہ میلاد جائز ہے نہ حیات جائز. میں نے پکڑ لیا اس کو. وہ اس علاقے کا بہت بڑا معتبر آدمی تھا، ایک علمی سند تھا. میں نے اسے کہا کہ سند صاحب پہلے تو تمہاری سند کا حشر کرتا ہوں. تم نے جتنی آیتیں اور حدیثیں پڑھی ان میں سے ایک کا تعلق بھی نہ موضوع میلاد سے ہے نہ موضوع حیات النبی سے. تم اس قوم کو دھوکہ دے رہے ہو اس لیے کہ ان کو عربی نہیں آتی، اور تم عربی پڑھ کے صرف اس کے بعد من گھڑت بات کہہ کے بتانا چاہتے ہو کہ میں اس کو قرآن و سنت سے ثابت کر رہا ہوں. اتنا بڑا دھوکہ. تم اپنی قبر کو دوزخ کی آگ سے بھر رہے ہو. میں نے جب اس کے اوپر بات کی اس کو پسینہ آ گیا، ڈر گیا. میں نے کہا تم نے یہ آیت پڑھی، اس کا یہ معنی ہے. لوگوں کو بتایا انگریزی میں. لوگوں سے پوچھا کوئی تعلق ہے اس آیت کا اس موضوع سے؟ انہوں نے کہا نو. میں نے کہا تم نے یہ پڑھی، اس کا یہ معنی ہے، کوئی تعلق ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. تم نے یہ حدیث پڑھی، اس کا یہ معنی ہے، کوئی تعلق ہے؟ اس کے سارے دلائل کو ترجمے کے ساتھ ننگا کر کے میں پبلک کے سامنے رکھا. میں نے کہا یہ تمہارا دھوکہ ہے اللہ کے دین کے ساتھ. صرف سننے والے سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن اور حدیث کی بات بتا رہا ہے، تو جو قرآن اور حدیث میں ہے وہ حق ہے. تو جو قرآن اور حدیث سے سچے دلائل جنہیں پیش کرنے چاہیے تھے وہ چھوڑ گئے، اور جو قرآن اور حدیث پڑھ کے آگے جھوٹ بتا رہے ہیں وہ کیس جیت گئے. جن کی فرقہ واریت تھی
انہوں نے اپنے نام کے ساتھ فرقہ ہٹا دیا، وہ اسلام اور امت کے نمائندے بن گئے، اور جو اصل امت تھی وہ فرقہ بن گئے۔ اہل سنت امت مسلمہ کے سواد اعظم تھے، دور صحابہ سے لے کر آج کے دور تک پوری امت کا تسلسل سواد اعظم کا اہل سنت والجماعت رہا ہے۔ امام اعظم امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، حضور غوث پاک حضرت خواجہ اجمیر، حضرت شاہ نقشبند اور حضرت شیخ سہرورد، اور آج تک جتنے اکابر اصاغر ہوئے ان کا تو ایک ہی تشخص تھا، تو یہ امت کا سواد اعظم کا اعتقادی نام تھا۔ اس میں سے جتنے فرقے پیدا ہوئے اسی میں سے ہوئے، فرقے اسی میں سے ہوئے، مدرسے اسی میں سے بنے، اعتزالی تحریکیں اسی میں سے چلیں، مگر ہائے دکھ کی بات یہ ہے وہ جو پوری امت کے وارث تھے انہوں نے اپنا نام مسلمان والا بڑا نام بدل کے چھوٹا نام رکھ لیا، اور وہ جو ان میں سے فرقے نکلے تھے انہوں نے چھوٹے نام چھوڑ کے بڑے نام رکھے۔ ہائے ہائے ہائے، اب ہماری پہچان دنیا میں بریلویوں سے، فرقہ بن گئے۔ وہ پوری دنیا میں کوئی نہیں کہے گا کہ میں فلاں ہوں، وہ کہیں گے ہم مسلمان۔ نوجوان جب آج کا سنتا ہے یورپ میں، امریکہ میں، عرب و عجم میں، تو ان کی زبان سے بات فرقہ واریت کی سنتا ہے، عنوان دیتا ہے رد شرک کا، مضمون ہوتا ہے گستاخی رسول کا، عنوان دیتا ہے اخلاص فی التوحید کا، اخلاص فی التوحید کا عنوان، مضمون ہوتا ہے اہانت رسالت مآب کا، نفی محبت رسول کا، نفی ادب رسول کا۔ تو مضمون وہ عنوان لوگوں کو پسند ہے، عنوان لوگوں کو، وہ اسلام کی بات کرتے ہیں، وہ امت کی بات کرتے ہیں، وہ اتحاد کی بات کرتے ہیں، قرآن کی بات کرتے ہیں، سنت کی بات کرتے ہیں، عنوان دنیا کو پسند ہیں۔ بس بوتل پہ جو عنوان لگا ہو اندر کیا ہے یہ تو گھر جا کے پیئیں گے تو پتا چلے گا، خرید کے تو لے گئے نا آپ، خرید کے تو لے گئے۔ ارے نادانوں، جن کے پاس اصل شربت سندل تھا، اصل شربت بادام تھا، اصل شربت مزوری تھا، انہیں نے تو کوئی نیا چھوٹا سا نام اوپر لکھ لیا ہے، چھوٹا نام لکھ لیا ہے، اور جن کے پاس اندر صرف رنگ والا شربت تھا انہوں نے خالص شربت سندل لکھ لیا ہے۔ آپ کا بکے گا یا ان کا بکے گا؟ پر لوگ لے جائیں گے، لیتے 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 پھر رفتہ رفتہ جو جس دکان کا گاہک ہوگا پھر وہ لے گا، وہیں سے لے گا۔ آئیے ہم تنگ ندی سے نکل پر پھر سمندر بن جائیں، سمندر بن جائیں، چونکہ طریقہ اس کا یہ ہے، میں جو عرض کرنے والا تھا، قرآن مجید نے جو بات سمجھائی، انبیاء علیہ السلام کے طریقے اور ان کی دعوت سے بڑھ کر کوئی معیار اور پیمانہ نہیں ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ کیا رکھنا ہے آپ نے اپنا عمل، ومن، اب میں چند آیتیں دیتا ہوں صرف اصول کے لیے کہ ہمیں تو اب یہاں تک ہم جا پہنچے ہیں کہ اسلام اور امت مسلمہ کی بات کریں تو ہمارے ذہنوں میں گھٹن شروع ہو جاتی، سمجھتے ہیں کہ شاید سنیت سے ہٹایا جا رہا ہے۔ یہی آواز میری آج تک بعض لوگ نہ سمجھ سکے۔ نادانوں، میں اسلام کا نام لے کر رب ذوالجلال کی عزت کی قسم سنیت سے ہٹاتا نہیں، حقیقت میں اس طرف بلاتا ہوں، مگر آپ سنیت کے نام پر نسل آنے کو تیار نہیں ہے۔ انہیں بلانے کے لیے، دعوت دینے کے لیے اسلام کا نام لینا ہے، چونکہ انبیاء نے یہی نام لیا۔ جب وہ آ جائیں پھر پوچھیں گے، وہ میرے پاس آ کے پوچھتے ہیں اب نماز پڑھیں کیسے پڑھوں، میں انہیں امام اعظم کی بارگاہ میں بھیج دیتا ہوں۔ وہ پوچھتے ہیں عقیدہ کیسے رکھوں، انہیں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بھیج دیتا ہوں، اکابر کی بارگاہ میں بھیج دیتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں اخلاص اور روحانیت کیسے ہو، انہیں حضور غوث پاک اور خواجہ اجمیر کی طرف بھیج دیتے ہیں۔ قرآن مجید نے کہا ومن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں صرف چند آیتیں سناتا ہوں بات کی اہمیت سمجھانے کے لیے۔ فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ
وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. یہ قرآن کا اعلان ہے، اور ہمیں لاشعوری طور پہ ایسے لگتا ہے جیسے لفظ مسلمین سے چڑ ہونے لگ گئی ہے. وہ یوں کہ جب اس پر زور دیتے ہیں تو سمجھا جاتا ہے یہ تو بس جی امت مسلمہ کی بات کرتے ہیں، سنیت کو تو نام ہی نہیں لیتے. ہائے 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 ہائے. پھر ارشاد فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بُنَيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. پھر فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق. آگے پھر فرمایا انبیاء کے نام ذکر کر کے لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون. نوح علیہ السلام نے فرمایا وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. تورات میں حکم ہوا یحکم بہ النبیون الذین اسلموا. یوسف علیہ السلام نے فرمایا توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اس طرح قرآن مجید میں فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون ومن یبتغی غیر اسلام غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. پھر فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. پھر فرمایا الیوم اکمل آخری اعلان الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. فرق یہ ہے کہ آقا نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے جیسے بنی اسرائیل کے 72 ہو گئے. ہر کوئی گمراہی کی طرف بلانے والا ہوگا، جہنم میں جائے گا، اور ان میں سے جنت میں جانے والا ایک ہوگا. صحابہ کرام نے پوچھا آقا کون ہوں گے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی. اسلام کی وہ راہ حق جس کے لیے تعین کر دیا آقا کی سنت اور جماعت صحابہ کی سنت کا. یہ اگلا سوال تھا، مگر دعوت پہلے نبی سے لے کر آخری نبی تک، اور قرآن کی دعوت دعوت اسلام رہی، امت امت مسلمہ رہی، اور جماعت ہوا سماکم المسلمین. ایک قرآن مجید کا ضابطہ تھا. ہوا کیا؟ ہماری بدقسمتی ہم نے یہ سمندر تھا، یہ سمندر تھا. ہم اپنے آپ کو سکیڑتے سکیڑتے اس کے اندر بھی عنوان تھے. اہل سنت اس کے اندر عنوان تھا. حنفیت بھی تھا، شافعیت بھی تھا، مالکیت بھی تھا، حنبلیت بھی تھا، قادریت بھی تھا، چشتیت، سہروردیت، نقشبندیت بھی تھا. یہ سب عنوان تھے. اور اہل سنت اسلام کے عقیدہ صحیحہ کا تشخص تھا. عقیدہ صحیحہ کا تشخص تھا. تو اہل سنت کا عنوان دعوت کے لیے نہ تھا، عقیدہ صحیح کرنے کے لیے تھا. دعوت کے لیے بولیے نہیں تھا، بلکہ عقیدہ صحیح کرنے کے لیے تھا. تو اب عقیدہ صحیح کرنے کی بات تو تب ہوگی جو پہلے دعوت قبول کر کے بھی گھر میں آئے گا. وہ لوگ دعوت لے کے پھیل گئے دنیا میں، اب شرق سے غرب تک جا رہے. دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، اسلام کی بات ہو رہی ہے، قرآن و سنت کی بات ہو رہی ہے، امت کی بات ہو رہی ہے، اور قرآن کی آیتیں ہر حدیثیں پڑھ پڑھ کر لوگوں کو بتائی جا رہی ہیں. نوجوان نسل، میں لندن میں گیا، ایک شیخ طریقت کے بیٹے خلیفہ خود، بڑے صالح متقی لوگ میرے پاس آ کے رو پڑے، زاروں قطار رو پڑے. کہنے لگے میں نے جوان بیٹے کو پالا، پڑھایا، نیک صالح کیا، اب انجینئر بنایا، اس درجے پر پہنچایا. وہ مسجد میں درس سننے جاتا تھا، عقیدہ برباد ہو گیا. اب مجھے کہتا ہے تم بدعتی ہو، تم مشرک ہو، تم جہنمی ہو. زاروں قطار رو پڑا. کہتا ہے قادری صاحب خدا کی قسم برطانیہ کے ایک ہی کالم کے پاس گیا ہوں کہ میرے بچے کا عقیدہ بچا لو. میرا گھر جل رہا ہے،
مگر بچہ ان سے قرآن و حدیث کی بات کرتا ہے، وہ کچھ اور طریقے کی بات کرتے ہیں، بچہ پاؤں پہ پانی نہیں آنے دیتا، عقیدہ تباہ ہو گیا۔ تو کچھ کر لیں، میں نے ان کے گھر کھانا رکھ لیا، ان کے گھر کھانا رکھ لیا، اس بچے کو بٹھا لیا ٹیبل پر، پہلے تو وہ آتا ہی نہیں تھا، وہ کہتا یہ مشرک ہیں، بدعتی ہیں، قادری صاحب، تو میں ان کے کھانے میں ہی نہیں آتا، ان کے کھانے میں ہی نہیں آتا۔ میں نے اس کو پیار کیا، اس کا ماتھا چوما، میں نے کہا بیٹے آپ کے گھر آئے ہیں، آپ ہمارے پاس بیٹھے، تو اسے بٹھا لیا۔ پھر اس کے والد کو کہے کہ جو جو اشکال اس کے ذہن میں آپ سوال کرتے جائیں، وہ سوال کرتے رہے۔ 1.5 گھنٹے کی نشست میں اس نوجوان کا 50% عقیدہ درست ہو گیا۔ اب جب میں نکلنے لگا، اس بچے کے آنکھوں میں آنسو تھے، مجھے کہتا ہے کہ آپ پاکستان کب جا رہے ہیں؟ میں نے کہا بیٹے 2 دن کے بعد۔ کہتا ہے خدا کے لیے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ اور دے کے جائیں۔ میں نے اگلے دن میں نے کہا آپ کے لیے نہیں، جوانوں کی ایک کھلی نشست رکھ لیتے ہیں، اخبار میں اعلان دے دیا، اخباروں میں سارے لوگ آ گئے کہ 250-400 جوان اکٹھے ہو گئے۔ میں نے کہا جن لوگوں نے آپ کو غلط راہ پہ ڈالا ہے بیٹے ان کو دعوت دے کہ وہ بھی آ جائیں اور سوال کریں۔ تو ان کے سارے گرو گھنٹال بھی آ گئے، 300-400 کا اجلاس رکھا جوانوں کا، کوئی خطاب نہیں تھا، صرف سوال و جواب کی نشست تھی، صرف سوال و جواب کی نشست تھی۔ وہ سوال پوچھتے رہے، میں جواب دیتا رہا، 3 گھنٹے کی ایک نشست دی۔ جب نشست ختم ہوئی، وہ نوجوان روتا ہوا آ کے مجھے چمٹ گیا، اس نے کہا اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ نے مجھے دوزخ سے بچا لیا، بد اعتقادی سے بچا لیا، میں راہ حق پر آ گیا ہوں۔ میں نے کہا بیٹے وہ تمہارے باپ کھڑے ہیں رو رہے ہیں، پہلے جا ان کے قدموں سے لپٹ کے مبارک دو کہ مبارک ہو آپ کا بیٹا راہ راست پہ آ گیا۔ اب بچہ صحیح، میں نے اس سے پوچھا پرابلم کیا ہے؟ اس نے کہا جی پرابلم صرف اتنا ہے، ہم جوان ہیں یہاں پڑھے ہیں، ہم ہر بات کو قرآن کے حوالے سے سمجھنا چاہتے تھے، حدیث کے حوالے سے سمجھنا چاہتے تھے، ریشنیل سے، عقلی دلائل سے سمجھنا چاہتے تھے۔ ابا جی جہاں لے جاتے تھے وہ قرآن حدیث اور عقل و دلائل کی بات ہی نہیں کرتے تھے، وہ فتوے کی بات کرتے تھے، وہ فلاں کافر ہے، فلاں گستاخ ہے، فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا، وہ بے ایمان ہے، ان سے نہ ملو۔ اور دلائل پوچھتے تھے، دلائل کتابوں کے دیتے تھے، ہم کہتے تھے ہم تو ان کتابوں کو جانتے ہی نہیں، ہمیں تو قرآن اور حدیث کی بات کرو۔ گھومتے رہے، کئی سال گھومتے رہے، انہوں نے کہا والد صاحب مطمئن نہیں کر سکے۔ پھر پتہ چلا ایک مسجد میں درس شروع ہوا ہے، میں تو درس قرآن سمجھ کے گیا تھا، مجھے کیا خبر کہ یہ سعودی امپورٹڈ ہے، یہ سعودی برانڈ اسلام ہے، مجھے کیا خبر تھی؟ مگر وہاں قرآن کا درس ہوتا رہا، بخاری کا درس، مسلم کا درس، میں تو قرآن اور حدیث کا درس سن کر اس عقیدے پر پہنچا، اور میری سمجھ میں آئی کہ اب تک ہم جہالت اور بدعت میں تھے، راہ حق اب ملا۔ میں نے کہا بیٹے اب کیا خیال ہے؟ کہتا اب یہ سمجھ آئی کہ 2-3 سال سے جہنم کی راہ پہ چل گئے تھے، جنت کا راہ اب ملا ہے، اور عقیدہ وہی درست تھا جس پر تھا۔ تو کیس مضبوط تھا مگر وکیل اچھے نہ تھے۔ ضرورت آج اس امر کی ہے کہ ہم دعوت لے کے اٹھیں اور آپ اس غلط فہمی کو دور کریں اور بتائیں کہ جب اس پلیٹ فارم سے اسلام کی بات ہوتی ہے تو وہ اہل سنت کی نفی نہیں ہوتی۔ کون بدبخت عقیدہ اہل سنت کی نفی کرے گا؟ آپ مجھ سے پوچھیں، میں پیدا عقیدہ اہل سنت پہ ہوا، میرے آباء و اجداد اس عقیدے پہ تھے، میں زندہ اس عقیدے پر ہوں اور میری موت اس عقیدے پہ آئے۔ آپ حنفیت کی بات کرتے ہیں، ہم امام اعظم کے سارا فیضان وہاں سے لیا۔ بات نہ عقیدے کی ہے نہ حنفیت و تقلید کی ہے، بات فقط یہ ہے کیس کی بات ہی نہیں ہے، کیس کی وکالت کی بات ہے کہ آج کے زمانے میں اس کیس کو پٹ اپ کیسے کیا جائے، رکھا کیسے کیا جائے، زبان کیا استعمال کی جائے، دلائل کی نہج کیا ہو، اسلوب کیا ہو، انداز کیا ہو۔ ہر دور کے انداز ہوتے ہیں، کچھ انداز آج سے 25 سال پہلے تک کارگر تھے، وہ آج کارگر نہیں رہے۔ مجھے والد گرامی فرمایا کرتے تھے رحمت اللہ تعالی علیہ، فرماتے تھے بیٹا شراب کہن در جام نو، زمانہ جو جو بدلتا رہے، پیالے اور برتن بدلتے رہتے ہیں، تو جام یعنی پیالہ خوبصورت سے خوبصورت نیا سے نیا بناتے رہو مگر شراب وہی پرانی رہے۔ پیالہ نیا سے نیا بناتے رہو، طریقے، اسلوب، نہجیں، انداز، دلائل، زبان، برتاؤ، معاملات بدلتے رہو دنیا کے مطابق
مگر عقیدے کا سانچہ اور شراب عشق و محبت کی وہی پرانی رہے جو حضرت سیدنا غوث پاک اور خواجہ اجمیر اور حضرت مجد الفسانی نے پلائی، اس میں تبدیلی نہ آئے۔ تحریک منہاج القرآن، اگر کسی کو یہ زعم ہے کہ میں بڑا سنی ہوں اور ہم فتویٰ لگائیں قادری صاحب کو، تو رب ذوالجلال کی عزت کی قسم اگر طاہر القادری سنی نہیں ہے تو برے صغیر کی دھرتی پر کوئی سنی پیدا ہی نہیں ہوا۔ اور بہت سی باتیں ایسی ہیں جو کہنے کی نہیں ہوتی۔ سچ آکھاں تے بامبڑ مچدا، سچ آکھاں تے بامبڑ مچدا، جے چپ رواں تے کچھ نہیں بچدا۔ بعض اوقات کچھ کہنا نہیں پڑتا، ہماری سنیت پر، عقیدے پر، حنفیت پر فتوے لگانے والوں، میں تمہیں بتا دوں، تم سنی صرف پڑھ کے ہوئے ہو، ہم سنیت دیکھ کر ہوئے ہیں۔ ہم نے وہ کچھ دیکھا ہے، رب کائنات نے دکھایا ہے، آقا کے جوڑوں نے دکھایا ہے، غوث پاک کی قسم جو تم شاید کبھی دیکھنے کا تصور نہ کر سکو۔ تمہاری سنیت متزلزل ہو سکتی ہے، طاہر القادری کی سنیت کو کروڑ نجدی آ جائیں متزلزل نہیں کر سکتے۔ یہاں جو آئے گا عقیدہ بدل کے تو جا سکتا ہے، مگر یہاں ایک رتی برابر سوئی میں لغزش لا نہیں سکتا۔ یہاں ایقان ہے، یہاں ایقان ہے، یہاں ایقان ہے۔ غوث پاک کے قدموں کی خیرات ایسی ہے، غوث پاک کے قدموں کی خیرات ایسی ہے، وہ بتاتے ہیں کہ سنیت کیا ہے اور وہ جھولی بھرتے رہتے ہیں۔ ان کے سگ اعلیٰ حضرت نے کہا اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے۔ تمہارے فتووں سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے بندو، ہمارے مہربان بھائیوں، خدا کے لیے امت پہ رحم کرو، اس مسلک کی اہل سنت پہ رحم کرو۔ اس مسلک کا جسم لخت لخت ہو گیا ہے، زخموں سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے، اور لوگوں کا عالم یہ ہے کہ 100 باتوں میں سے 5 باتیں بھی کسی کی مل جائیں نا ان سے، اور 95 مختلف ہوں، تو انہیں بھی اپنا بنا کر آسمان پر اٹھا لیتے، انہیں بھی اپنا بناتے، پروجیکٹ کرتے۔ کیا میں آپ کو 1000 نام بتا دوں؟ احمد دیدات کا نام سنا ہوگا، اس کا ٹھیک ہے ایک عیسائیوں کے ساتھ مناظرے کا میدان ہے، کوئی قرآن و حدیث کا عالم نہیں ہے، مگر ایک شعبے میں اسے بین الاقوامی نام ملا، اور احمد دیدات کہتا ہے، وہ اپنے بھائیوں کو ساؤتھ افریقہ میں اپنی زبان سے بلکہ قلم سے لکھ کر گئے، وہ کہتے ہیں احمد دیدات صاحب کہ خدا کی قسم ہمارا سارا کام قادری صاحب کے منہاج القرآن کے ایک دفتر اور شعبے کے برابر بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں میری تو ساری زندگی کی 20-40 صفحے کے صرف 12 پمفلٹ لکھے، کل تصنیف کیا ہے؟ 12 پمفلٹ، اور 25-30 کیسٹیں ہیں عیسائیت کی رد میں، اور باقی سرمایہ کے ساتھ دنیا میں پھیلاتے ہیں۔ ایک شخص کا نام اٹھا، یہاں جب پاکستان میں آئے آپ نے اگر دیکھا ہو تو ان سارے لوگوں نے گھیرا ڈال رکھا تھا، لگتا تھا کہ یہ انہی کا آدمی ہے، لگتا تھا کہ انہی کا آدمی ہے، اور میں یہ سمجھتا رہا کیونکہ جدھر گئے پوری دنیا میں انہی نے گھیرا ڈالے رکھا، اپنا بنائے رکھا۔ مجھے یہ راز اس دن کھلا جب میں ساؤتھ افریقہ پر گیا، اور مسلسل میرے جلسوں میں عام سامعین کی طرح وہ نیچے زمین پر اور کرسیوں پر بیٹھ کر خطاب سنتے رہے، احمد دیدات۔ اور جب جلسے کے اختتام پر میں نے صلاۃ و سلام کرائے، میلاد پاک کے جلسے تھے، صلاۃ و سلام کیے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہاتھ باندھ کر چپ کر کے نہیں کھڑا، اسے اعلیٰ حضرت کا سلام یاد تھا، وہ منہ اٹھا کے زور زور سے حضور کا سلام پڑھ رہا۔ پھر میں نے پوچھا، انہوں نے بتایا ہم تو سنی والعقیدہ ہے، ہمارا تو ان سے کوئی واسطہ ہی نہیں۔ 2 باتیں کچھ مل گئی نا، انہوں نے اپنا بنا کے دنیا میں پروجیکٹ کیا تاکہ اپنے عقیدے کو طاقت ملے، پتہ چلے فلاں بھی ہمارا آدمی۔ اب مبارک ہو آپ کو اس شیخ احمد دیدات کے سگے بھائی عبداللہ دیدات
ساؤتھ افریقہ کے میرے حالیہ دورے میں تحریک منہاج القرآن میں شامل ہو گئے اور ساؤتھ افریقہ کے کیپٹل جوہانسبرگ کا صدر مقرر کر دیا ہے منہاج القرآن. ان کو چھوڑ کر ہمارے یہاں آ گئے. آپ نے ڈاکٹر حمید اللہ کا نام سنا ہوگا, پیرس والے, سنا کہ نہیں؟ وہ جب پاکستان آئے ارد گرد گھیرا پڑ گیا. دنیا جانتی ہے کہ وہ ان کے عقیدے کے آدمی, ایک محقق ہیں, اچھے مصنف اور محقق ہیں. اور ڈاکٹر حمید اللہ, یہ راز اس دن کھلا جب کسی نے بہاولپور میں ان سے سوال کر دیا کہ یہ کچھ لوگ حضور کے اسم گرامی پر اذان میں انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھتے ہیں, اس پر آپ کی کیا تحقیق ہے؟ وہ کہنے لگے ثواب ہے, میں بھی کرتا ہوں. ان کا طریقہ یہ ہے کہ 2-4 باتیں مل جائیں اور 97 مختلف ہوں. کیا 97 مختلف ہوں تب بھی وہ اپنا بنا لیتے اور دنیا میں اسے ہائی لائٹ کرتے. آپ نے امام حسن البنا کا نام سنا ہوگا, الاخوان المسلمون کے بانی. وہ بڑے عاشق رسول, اہل سنت اور صاحب طریقت. کسی کو خبر ہے آج تک؟ کسی کو خبر؟ گھیرا ڈال لے فوری, ایک اچھا نام آتا ہے گھیرا ڈال لیتے. ان کے بعد کے لوگ اس راہ پر نہ چلے, مگر خود بڑا عاشق رسول, سنی العقیدہ, صوفی صاحب طریقت تھا. بڑے بڑے بہت سے نام میں دنیا میں آپ کو کیا بتاؤں. ان کو دیکھیں, شیخ رمضان البوتی ہے, شیخ محمد بن سلیمان الفرج ہے, شیخ محمد بن علوی المالکی ہے, شیخ عیسیٰ بن مانع الحمیری ہے, شیخ عبد الوہاب المشدانی. اگر نام گنوانا شروع کر دوں, مفتی اعظم عمان جب کبھی پاکستان آئے, میں نام نہیں لوں گا, مگر گھیرا ڈالنے والوں نے گھیرا ڈال لیا, گھیرا ڈالنے والوں نے گھیرا ڈال لیا. اور ایسے لگا کہ ان کے عقیدے کے آدمی ہیں. میں مسقط دورے پہ گیا, انہوں نے اپنے گھر میرا عشائیہ کیا, ایک بکرا ذبح کیا, کھانا کھلایا, بڑا اعزاز و اکرام کے ساتھ بٹھائے. تو میں نے تو کیا کھانا تھا, بکرا تو کھانے والے کھا گئے نا جی. یہ نہ سمجھے بے قاضی صاحب بکرے کھاتے ہیں. تو جب بیٹھے, اب سن لیجئے, جو آج تک تاثر یہ تھا گھیرے والوں نے تو تاثر دے رکھا تھا کہ ہمارے ہیں. مجھ سے پوچھتے ہیں حل یوجد وہابیت عندکم, کیا وہ فلاں لوگ بھی آپ کے ہاں پائے جاتے ہیں؟ لفظ سن لیں ذرا, فلاں لوگ بھی آپ کے ہاں پائے جاتے ہیں. میں نے کہا نعم یوجد. ہنس پڑے, پھر ان کے خلاف بولے, ان کے ہاں, وہ حضور کے میلاد اور معراج کی سرکاری چھٹی کرا کے چراغاں کراتے. یہ UAE عرب امارات جہاں رابطہ عالم اسلامی کے ذریعے اعلیٰ حضرت کے ترجمے پر پابندی لگائی گئی, یہ دنیا کی واحد سلطنت ہے اس UAE کا, اور ابو ظبی کے حکمران کا, جس کا سرکاری مذہب اسلام اور عقیدہ اہل سنت ہے, جن کے محل میں میلاد کی محفلیں ہوتی ہیں, جن کے ٹی وی میں میلاد کی محفلیں ہوتی ہیں. اور 3 سال تک میرے خطاب ٹیلی ویژن پہ نشر کروائے جاتے رہے, اور میں 12 خطاب حضور کے میلاد پہ نشر کر کے آیا. عقیدہ سنی العقیدہ چراغاں ہوتا ہے, عید میلاد مناتے ہیں, عید المولد النبوی اس کا نام رکھتے ہیں. مگر یہ وہ جگہ ہے جہاں اعلیٰ حضرت کے ترجمے پر بھی پابندیاں ہیں. سن لیں, اب میں جو لب لباب بتانا چاہتا ہوں. ہماری عادت ہے, ہم ہمیشہ قصوروار دوسروں کو ٹھہراتے ہیں, اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھتے. قصور ان کا نہیں, قصور ہمارے طرز عمل کا ہے. ہمارے طرز, ہم نے آج تک دنیا کے سامنے اپنے آپ کو ایک فرقے کے طور پہ پیش کیا ہے, پوری امت کے وارث اور سواد اعظم کے طور پہ پیش نہیں کیا. امت مسلمہ کے سواد اعظم اور سواد اعظم مسلمین کے طور پر ہم نے اپنے آپ کو پیش نہیں کیا. اور ہم نے چند چیزیں جو مقرر کر لی ہیں ان پر اتنی سختی کرتے ہیں کہ جو ہمارے اس وضع کردہ پیمانے پر اترے وہ سنی ہے. اگر اس ہمارے فتوے پر پورا نہیں اترتا تو پھر 100 کیا 1000% بھی عقیدہ اس کا اعلیٰ حضرت جیسا کیوں نہ ہو, شیخ عبدالحق محدث دہلوی جیسا کیوں نہ ہو, پیر مہر علی شاہ جیسا کیوں نہ ہو, جیسا بھی سنی اور عقیدہ ہو پیدائش سے موت تک. مگر وہ تو ایک سکے بند چیزیں ہم نے بنا لی, اس پر ہماری بات نہیں مانتا, سنیت سے خارج کر دیا. پرائمری اور مڈل سکول کے ہیڈ ماسٹر کی طرح ہم نے داخلہ خارجہ رجسٹر اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے, جس کو جی چاہا سنیت سے نکال دیا, جس کو جی چاہا ڈال دیا. جب اپنی مرضی آئی
جب اپنی مرضی آئی تو تحریک ختم نبوت پر سب اکٹھے ہو گئے اور بے شک ایسے شخص کو صدر مان لیا جس پر کفر و ارتداد کے فتوے ہو. جب اپنی مرضی آئی تحریک نظام مصطفیٰ پر اکٹھے ہو گئے اور ایسے کو صدر مان لیا جس پر کفر و ارتداد کے فتوے ہیں. اور پھر اپنی مرضی آئی تو ایسی جماعت کے ساتھ بھی مل گئے جن پر کفر کے فتوے ہیں. اور جب اہل سنت کو اکٹھا کرنے کی بات آئی تو کہا جی حسام الحرمین پر لکھ دیں. اوروں سے حسام الحرمین کے دستخط کروائے جاتے رہے ہیں تاریخ میں. دورنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا. اہل سنت کے تمام لوگ یکجا ہو جاؤ اور تنگ ناؤ سے نکل کر اپنے آپ کو سمندر کے طور پہ پیش کرو. قرآن و سنت کا نمائندہ بنا کے پیش کرو، امت کا سواد اعظم بنا کے پیش کرو. اپنے عقیدے پر پختہ رہو فولاد کی طرح کہ کوئی تمہیں توڑ نہ سکے. مسلک پر پختہ رہو فولاد کی طرح کہ کوئی تمہیں ہٹا نہ سکے. مگر دعوت کو وسیع رکھو سمندر کی طرح کہ جو آئے اس میں سموتا چلا جائے. اپنے آپ کو نمک کی کان بنا لو، نمک کی کان بنا لو کہ جو شے نمک کی کان میں آتی ہے کچھ وقت رہتی ہے وہ نمک ہو جاتی ہے، وہ نمک ہو جاتی ہے. یہ اسلوب تھا ہمارے اکابر اولیاء، ہمارے ائمہ، ہماری بڑی ہستیوں نے اسی طریقے سے دین اور مسلک اور حق کو پھیلایا تھا. تحریک منہاج القرآن کی یہ دعوت اور منہاج القرآن علماء کی یہ تنظیم، میں امید کرتا ہوں کہ نہایت کامیابی کے ساتھ اب اس حکمت دین اور فروغ مسلک حق یاد رکھ لیں. ہمیں کوئی مسلک کا انکار نہیں. جو مسلک کا انکاری ہے وہ مداہن ہے، بے ضمیر ہے، بے غیرت ہے. کون کر سکتا ہے؟ کون کر سکتا ہے؟ اس نے مرنا نہیں ہے. بیس اس میں ہی نہیں. بیس میں نے آپ کو پلٹ پلٹ کے بتا دیا طریق وکالت میں ہے کہ کیس پٹ اپ کیسے کرنا ہے. بعض لوگ صرف ایک مدرسے کے اندر بیٹھ کر ہی اس کو ساری دنیا سمجھے ہوئے ہیں. انہوں نے نکل کے نہیں دیکھا کہ سورج کہاں سے چڑھ رہا ہے، کہاں ڈوب رہا ہے، دنیا کیا ہو سے کہاں جا چکی. آج عالمگیر محاذ پر کام کرنے کے لیے آپ کو عالمگیر حکمت عملی اپنانا ہوگی. عالمگیر حکمت عملی اپنانا ہوگی. وما من كاتب إلا سيبلى وما من كاتب إلا سيبلى ويبقى الدهر ما كتبت يداه فلا تكتب بكفك غير شيء